ہم فلم کے آغاز میں ایک آدمی اور بیٹے کو دیکھتے ہیں جو سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑنے آئے ہیں۔ بعد میں اس شخص کے مچھلی پکڑنے کے کمرے میں کوئی بڑی چیز پھنس گئی۔ انہیں یقین ہے کہ انہوں نے ایک بڑی مچھلی پکڑی ہے، لیکن جو دیکھا وہ گائے کا سر تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک دیو قامت سمندری مخلوق ان کے قریب آ رہی تھی۔ جب یہ کافی قریب آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی شارک ہے۔ یہ شارک ہوا میں چھلانگ لگاتی ہے اور پھر زمین پر چلنے کے بعد دوبارہ سمندر میں ہوتا لگاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہو گئے کہ شارک زمین پر کیسے چل سکتی ہے۔ بعد میں ہم فلم میں کہانی کے بارے میں دیکھتے ہیں جو 3 دن پہلے کی قیادت کرتی ہے۔ ہم پانی پر مبنی لیب دیکھتے ہیں جس میں سائنسدان اور ڈاکٹر ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے لیب کے سربراہ کو دیکھا جو اس پروجیکٹ کا انچارج تھا۔ وہ اپنے سرمایہ کاروں کو بتاتا ہے کہ وہ کینسر کی دوا پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم جینیاتی تبدیلی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم اس مواد کو بار بار حاصل کریں گے۔ سرمایہ کاروں میں سے ایک کے مطابق یہ کافی نقصان دہ ہو سکتا ہے، تاہم لیب کے چیف سائنسدان اپنے تجربات پر پرامد تھے۔ بعد میں ایک ڈاکٹر اپنی کنٹرول مشین دکھاتا ہے جو شارک کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس لیب میں ہم ایتھن کو دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا لڑکا جو اس شارک کے بارے میں کافی علم رکھتا ہے، اس لیے لیب کے سائنسدانوں اور ڈاکٹروں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ لیب کا سربراہ اس لڑکے سے شارک کو بلانے کو کہتا ہے۔ یہ لڑکا ایک مردہ مچھلی کو چوڑی سے لٹکا دیتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑی شارک نکل کر مچھلی کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب کو برا حال ہو جاتا ہے۔ شارک پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لیب کے ڈائریکٹر نے پروجیکٹ کا تیسرا مرحلہ شروع کرنے کو کہا۔ دیر اثنا ایک لڑکی جو اس کے لیے کام کرتی تھی کہتی ہے کہ ہمیں کسی ٹیسٹ کے تجربے کے نتائج نہیں ملے، اس لیے اتنی جلدی شروع کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن سربراہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا اور تیسرا مرحلہ شروع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بعد میں ہر کوئی شارک میں جین منتقل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ایک مشن شارک کو لیب میں بھیجتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ایک جینیاتی تبدیلی سے گزرنا پڑتا ہے۔ شارک کی فطرت بدل جاتی ہے لیکن ان کا تجربہ پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیب کے لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف شارک میں متعدد تبدیلی آتی ہے۔ لیب کا سیکریٹری جو سر پکڑ کر مذمت کر رہا تھا کہ وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب شارک اس کے قریب آنے لگی، اس دوران وہ شارک کو دیکھتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیب کا سربراہ آتا ہے اور اپنے سیکریٹری کو مطلع کرتا ہے کہ وہ اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کو لے کر جائے گا۔ وہ اسے ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی اسے فارغ وقت ملے اٹھا لے۔ اس کے بعد ہم فون پر ایک اور ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں۔ بعد میں ہنگامی الارم آن ہونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر سب کو بلایا اور سب کافی پریشان ہو گئے کیونکہ شارک کی صحت کا اشارہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سر کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی شارک کو اشارہ کرتی ہے، تاہم شارک کے دل کی دھڑکن مکمل طور پر گر گئی ہے۔ ان سب کو یقین تھا کہ شارک مر چکی ہے، تاہم ایک شارک ان کے ٹینکر پر حملہ کرتی ہے اور جہاز میں موجود ایک ڈاکٹر کو مار دیتی ہے۔ وہ سب جو کچھ دیکھ رہے تھے اس سے خوفزدہ ہے، اس لیے وہ فوراً ٹینک بند کر دیتے ہیں، تاہم وہاں کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ شارک لوگوں کو کیوں کھا رہی تھی۔ وہ لڑکا جو شارک کے بارے میں سب جانتا ہے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے شارک کے ساتھ کیا کیا۔ اسی دوران ایک اینک پہننے والا ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ وہ کچھ جاننے کی ضرورت نہیں۔ اسی دوران شارک ان کے لیب کے شیشے پر حملہ کرتی ہے۔ ان سب کو یقین تھا کہ یہ شارک شیشہ نہیں توڑ سکے گا کیونکہ یہ بلٹ پروف تھا۔ شارک اگلے ہی سیکنڈ میں شیشہ توڑ دیتی ہے کیونکہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور کوئی بھی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا۔ لیب میں بہت پانی تھا اور سب ڈوب چکے تھے۔ ان کی حالت نازک تھی۔ سب کچھ دیر بعد سمندر سے نکلتے ہیں۔ بعد میں ایتھن نے درخواست کی کہ سب کو چیخنا نہیں چاہیے کیونکہ شارک انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ایک لڑکی خاصیتی طور پر سمندر میں گرتی ہے اور ایک شارک اسے مار کر کھا جاتی ہے۔ اسی دوران ایک اور ڈاکٹر چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ایک شارک اس کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے، لڑکا ٹرینکولائزر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ٹیٹ کی جگہ بند ہوتی ہے۔ لڑکا شیشہ توڑتا ہے اور شور کے نتیجے میں شارک آنا شروع ہو جاتی ہے۔
زیر اثنا لڑکا شارک سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماؤنٹی نامی ایک اور موٹا بچہ اس کی مدد کے لیے آیا۔ بعد میں یہ لڑکا شارک کو گالی مارنے کے لیے ٹرینکولائزر کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کا نشانہ نہیں لگتا۔ اس موٹے لڑکے پر شارک حملہ کرنے والا تھا، تاہم یہ لڑکا ٹرینکولائزر کو ٹھیک کرتا ہے اور پھر شارک نکل جاتی ہے۔ وہ لڑکا جو وہاں شارک کے بارے میں جاننے کے لیے سب کچھ جانتا ہے اور انہیں اپنا منصوبہ بتاتا ہے۔ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں اب چلے جانا چاہیے، لیکن وہ سب خوفزدہ ہے۔ انہیں پانی عبور کرنا پڑا کیونکہ شارک ابھی موجود تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور کسی بھی وقت پائیدار ہو سکتا تھا، اگرچہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پر انہیں دروازے تک پہنچنے تک تیرنا ضروری ہے۔ اسی دوران لڑکی کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ شارک جاگ جاتی ہے جب وہ جو اپنے خون کو سونگھتی ہے۔ وہاں لڑکی شارک کو مار دیتی ہے اور سب کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے اینک لگا کر ڈاکٹر ایک اور لڑکے کو شارک کے سامنے ریت دیتا ہے۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا اور نہیں کھلتا تھا۔ وہ اپنی لیب میں وینٹیلیشن سسٹم کو دیکھتے ہیں اور باہر چلنے کے لیے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آخر کار وہ سب باہر آتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ اب انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اگرچہ زمین میں داڑھیں دیکھ کر وہ چونک جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے لیب کے سیکریٹری کو دیکھا جس کا نام سیان تھا، جیسے اسے اپنی بیٹی کے بارے میں یاد تھا۔ ہم نے اس کی بیٹی کو دیکھا جسے لیب کے سربراہ نے اٹھا لیا تھا۔ وہ جھول رہی تھی، یعنی وہ اپنے پیچھے حرکت محسوس کرتی ہے اور شارک زمین پر اڑتی ہے۔ بچہ شارک کو دیکھ کر خوف محسوس کرتا ہے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے پائپ کے اندر جاتا ہے، لیکن شارک پائپ کو توڑ دیتی ہے اور اسے کھانے کے لیے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کرتی ہے۔ بعد میں لڑکا ایتھن پہنچتا ہے اور لڑکی کو بچاتا ہے، سیان کے ساتھ بھاگتا ہے۔ جب ایتھن اپنے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے تو وہ ان سے بھاگنے کو کہتا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ایتھن پہلے ایسا کیوں کر رہا ہے، تاہم جب وہ شارک کو زمین پر دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمل میں ان سے ایک زمین پر گر جاتا ہے اور شارک نے اسے پکڑ لیا۔ اسے بچانے کے لیے ایک اور دوست نے اسے پکڑ لیا، لیکن شارک اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہاں سے لڑکا سب کچھ چھپاتا ہے اور شارک کے آگے بھاگتا رہتا ہے۔ اس پر شارک حملہ کرنے والا تھا لیکن وہ کہیں لٹک گیا۔ شارک حملہ کرتے ہوئے پانی میں گر جاتا ہے۔ بعد میں سائے اور ماؤنٹی نے اسے باہر نکال دیا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو ایتھن پوچھتا ہے کہ تم نے شارک کے ساتھ یہ کیسا کیا؟ زیر اثنا سیاہ کا کہنا ہے کہ کیکڑے کا جینیاتی مواد شارک جینت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ جینیاتی تبدیلی کے نتیجے میں شارک اب زمین پر چل سکتی ہے۔ جب چشمہ لگانے والے ڈاکٹر نے دیکھا کہ دوسرے آدمی کے جسم میں خون بہہ رہا ہے تو وہ سب کو وارننگ دیتا ہے کہ شارک اس کے خوف کی وجہ سے ہمارے لیے آئے گی، اس لیے ہمیں اسے مرنے کے لیے یہیں چھوڑ دینا چاہیے ورنہ ہماری جانوں کو خطرہ ہو جائے گا۔ ابھی تک کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی دوران ایک شارک نے حملہ کر کے زخمی آدمی کو کھا لیا اور وہ سب اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ایک شارک ان کا پیچھا کرنے لگی اور ڈاکٹر جس نے اینک پہن رکھی تھی اس کے سامنے گر گئی۔ جب وہ لڑکی نمودار ہوتی ہے تو شیطان اسے بچانے کے لیے اسے شارک کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ اینک پہننے والے ڈاکٹر کو بری طرح چوٹ لگی تھی۔ نتیجے کے طور پر شارک نے اس لڑکی کے بجائے کاٹ لیا۔ شارک اس کے خون کی وجہ سے اسے کھا جاتی ہے۔ بعد ازاں شارک دوبارہ لڑکی کے قریب آنا شروع ہو گئی جس سے سب خوفزدہ ہو گئے۔ اسی دوران لیب کا ڈائریکٹر اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ اپنی بندوق سے وہ شارک پر وار کرتے ہیں۔ شارک حرکت کرنے لگتی ہے لیکن وہ شارک کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، تاہم یہ ناممکن تھا اور اسی دوران ایتھن نے اپنا گرینیڈ شارک پر فائر کیا۔ اگلی بار وہ لیب کے سربراہ کو آگ لگانے جاتا ہے، انہیں منع کرتا ہے۔ سائنسدان جو اس لیب کے سربراہ تھے کسی بھی قیمت پر اس شارک کو زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ وہ ایتھن سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ اسے صاف طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ اس دوران لیب کے سربراہ نے ایک لڑکی کو گولی مار دی جو ان کے گروپ کی رکن تھی۔ اس نے اپنے رائفل کا اشارہ بھی سائن کی طرف کیا۔ اس کے نتیجے میں ایتھن مزید چڑچڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کا کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں تھا۔
نتیجے کے طور پر جس پر ایتھن کو متفق ہونا ضروری ہے، بعد میں وہ سب سمندر میں شارک کو تلاش کرنے کے لیے کشتی لے جاتے ہیں۔ جب وہ پانی میں غوطہ لگاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ شارک نے بڑی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیان شارک کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ شہر کے راستے پر ہے۔ بعد میں ہم فلم کا افتتاحی منظر دیکھتے ہیں، ایک ایسے شہر میں جہاں ایک شارک کو چھلانگ لگا کر پہنچ گئی ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد شارک نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے شارک نمودار ہوتی ہے اور اسے کھانے جا رہا تھا، لیکن اسی دوران سیان سگنل کی لہروں میں متحرک کرتا ہے، جس کی وجہ سے شارک لڑکی کو چھوڑ کر سگنل کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ شارک نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ بعد میں ہم بوٹ سیٹ پر باؤنٹی کو کچھ چٹنے لگتی دیکھتے ہیں، مردہ مچھلی پر اور گوشت کے کانٹے کو چپکا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ سیان نے شہر کی ویڈیو تلاش کی اور سمندر سے ہاک نکالنے کو کہا، لیکن شارک وہاں آ گئی اور اس کے منہ میں گوشت کا کانٹا پھنس گیا۔ شارک اپنی کشتی کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ بعد ازاں اس کشتی میں سائن بے ہوش ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ پانی میں گر جاتے ہیں۔ شارک کشتی کو لے کر زمین پر آتی ہے، جس سے ایتھن بھی گر جاتا ہے۔ شارک ایک کشتی پر سوار ہو کر ہار میں داخل ہوتا ہے، جس میں سیان بھی تھا۔ وہ اپنے حواس بحال کرنے کے بعد ایک ہار میں بیدار ہوتی ہے۔ سیان بعد میں اپنے کنٹرول کرنے والا آلہ نکال لیا، تاہم اسے شارک کی کوئی نشانی نہیں ملی۔ یہ دیکھ کر سیان شارک کو سگنل بھیجتا ہے۔ دریاسنا وہ جانتی ہے کہ شارک اس کے پیچھے ہے۔ لیب کے سربراہ سے لوگ آتے ہیں اور شارک پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ شارک ہائی وولٹیج بجلی کا جھٹکا لگنے کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسی دوران شارک کے پاس آنے کے بعد لیب کا سربراہ اسے چھونے کے بعد مسکرانے لگتا ہے۔ ایتھن وہاں آتا ہے اور سائن کو اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ دیر اثنا لیب کا سربراہ انہیں روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا مقصد بایو ویپن بنانا تھا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو اس بات کا علم ہو۔ وہ ان دونوں کو بھی مارنے والا تھا، لیکن شارک جاگ گئی۔ ہر کوئی خوفزدہ ہو جاتا ہے اور شارک اس دوران لیب کا سر کھا جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی ہر کوئی انہیں بچانے کے لیے باہر نکل آیا، تاہم ان کے بہت سے لوگ شارک کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ اس ہنگامے آرائی کے دوران برف کا دھواں گرتا ہے اور پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ شارک اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شارک ان سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور صرف ایک لڑکا بچتا ہے۔ وہ اپنی بندوق چلا رہا تھا جب شارک اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اس آدمی کو بھی کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایتھن اس شارک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سیان کا کنٹرول کرنے والا آلہ چوری کرنے کے بعد فرار ہو جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر شارک اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ سیان اپنے پاس موجودہ کنٹرولنگ ڈیوائس کو ٹاس کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس لیے شارک اپنا منہ کھول سکتی تھی، لیکن وہ اونچائی پر تھی، اس لیے ایتھن اس پر وہ دستی بم نہیں چلا سکا۔ شارک سیان کو کھانے ہی والی تھی اور یہ دیکھ کر ایتھن ڈر گئی۔ اسی دوران ماؤنٹی آتا ہے اور ایک مردہ مچھلی کو ہوا میں پھینکتا ہے۔ جب شارک ان شارکوں کو کھانے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے، دیر اثنا ایتھن اپنے منہ میں گرنیڈ فائر کرتا ہے اور دھماکوں کے نتیجے میں شارک مر جاتی ہے۔ سیان اور ماؤنٹی کو ایتھن کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ مر گئے ہیں اور بہت رونے لگے۔ وہ افسردہ ہو گئے، لیکن ایتھن ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ دونوں انہیں دیکھ کر خوشی ہو جاتے ہیں اور سیان ایتھن کو گلے لگاتا ہے۔ ہم اختتامی منظر میں شارک کے پیچھے کو دیکھتے ہیں جو شارک کے ہاں پیدا ہوا تھا۔ یہ فلم یہی ختم ہوتی ہے۔